نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے بھائیوں اور بہنوں، یروشلم شہر ہمارے لیے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ یروشلم شہر تھا جہاں میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام اقوام کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان صلیب پر قربانی کے طور پر بخش دی۔ یہ یروشلم شہر تھا جہاں خداوند یسوع مسیح نے قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام قوموں، جن میں اور آپ بھی شامل ہیں، ہماری خاطر، ہماری نجات اور ابدی حیات کی خاطر صلیبی کفارہ دیا۔ اور یہ یروشلم شہر ہے جہاں جب ہماری خاطر کفارہ دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح مر گیا تو تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے وہ یروشلم شہر ہی میں مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور اس کا یہ اعلان اور دعویٰ ہے کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ سو یروشلم شہر میرے اور آپ کے لیے بھی اہم شہر ہے۔ پھر یہ یروشلم شہر ہی ہے جہاں سے جب وہ کوہ زیتون پر سے آسمان پر اٹھایا گیا، اعمال پہلے باب کے مطابق، اور پھر اعمال دوسرے باب میں اس نے عالم بالا سے، آسمان سے اپنی کلیسیا پر، ایمانداروں پر، اپنے بدن پر اپنا پاک روح نازل کیا۔ یسوع مسیح آسمان پر جسمانی طور پر موجود ہے، لیکن وہ روح القدس کے وسیلے سے آپ میں اور مجھ میں رہتا ہے، اور چونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے چاہے قومیں جھنجھلائیں، چاہے سلطنتیں جنبش کھائیں، چاہے زمین پگھل جائے، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے اور یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ یہ یروشلم شہر ہی تھا جہاں سے جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا جا رہا تھا تو اس نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد رکھیے، a believer is never alone۔ ایماندار کبھی اکیلی نہیں ہوتی، ایماندار کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے پاک روح کے وسیلے سے اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کبھی ڈرنا نہیں ہے، کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ بائبل مقدس میں 366 مرتبہ یہ لکھا ہے ڈرو مت۔ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، لیکن ہر چند سالوں بعد 366 دنوں والا سال آتا ہے۔ 366 دنوں والے سال کے ہر دن بھی خداوند کہتا ہے خوف نہ کرو، ڈرو مت، کیونکہ لشکروں کا خداوند تمہارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا تمہاری پناہ ہے۔ خدا تمہاری پناہ اور قوت ہے، وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ اس کے بعد پھر اس زبور کا تیسرا اور آخری حصہ ہے آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 11۔ اس میں خدا دعوت دیتا ہے آپ کو اور مجھے
کہ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو۔ غور کیجیے، آیت نمبر 8 میں لکھا ہے آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ خدا تو بحال کرتا ہے، خدا تو خوشحال کرتا ہے، خدا تو آباد کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو۔ تے کام کیڑے نے کہ انہیں زمین تے کی ویرانیاں کیتیاں نے۔ لوگ بعض اوقات اس آیت کی وجہ سے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہاں پر جب لکھا ہے کہ گاڈ برنگز ڈیسولیشنز، خدا ویرانیاں کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ شیطان، اس کے منصوبے، اس کی بدروحیں، خدا کے لوگوں کے خلاف دشمنوں کی سازشیں، ان کی حرکتیں، ان کے حملے، ہمارا خدا ان سب کو ویران کر دیتا ہے۔ سو یہاں دشمن کے خلاف خداوند یسوع مسیح نے ویرانیاں کی ہیں، یہوہ خدا نے ویرانیاں کی ہیں۔ اور آیت نمبر 9 میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ ویرانیاں کیا ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے۔ ابلیس اس دنیا میں جنگوں کا آغاز کراتا ہے۔ ابلیس اس دنیا میں لڑائی، نفرت، نا اتفاقی لے کر آتا ہے، لیکن اسرائیل کا خدا یہوہ اس کے منصوبوں کو ناکام اور ویران کر دیتا ہے اور امن قائم کرتا ہے۔ اور غور کیجئے، نئے عہد میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ اور صلح اور امن قائم کرنے والا بادشاہ ہے۔ سو یہاں جنگ کا منصوبہ ویران اور ناکام ہو رہا ہے۔ وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے۔ آج کے زمانے میں جو جنگیں ہیں وہ بندوقوں سے، ٹینکوں سے، توپوں سے اور جو ہے جنگی جہازوں سے ہوتی ہیں، لیکن قدیم زمانے میں وہ تلوار استعمال کرتے تھے، وہ نیزہ اور کمان استعمال کرتے تھے، اور وہ پھر رتھوں پر، ہاتھیوں کے رتھ یا گھوڑوں کے رتھ، ان پر بیٹھ کر لڑنے کو جاتے تھے، خون بہانے کو جاتے تھے۔ لیکن غور کیجئے، ہمارا خدا یہوہ کمان کو توڑتا ہے، نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، جنگ کرنے والے رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے، وہ جنگ موقوف کراتا یعنی ختم کراتا ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے یہ وہ ویرانیاں ہیں جو اس نے ابلیس کے خلاف زمین پر کی ہیں۔ شیطان چاہتا ہے ذرا میں دنیا تے تماشا لاواں، انہاں نو لڑاواں، خدا او دے منصوبیاں نو ناکام بنا دیندا ہے۔ نئے عہد میں جب ہم آتے ہیں، ہمارا خداوند یسوع مسیح، ذرا غور کیجئے کہ وہ کیسا بادشاہ ہے، وہ کیسا خداوند ہے کہ اس دور میں جنگ و جدل کا زمانہ تھا۔ آج بھی دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں۔ رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، کئی اور ملکوں کے آپس میں جھگڑے ہیں، لیکن ہمارا خدا جنگ کا نہیں، امن کا بانی ہے۔ مسیحیت جو ہے وہ دہشت گردی، لڑائی اور خون خرابے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ امن، صلح، معافی اور محبت والا مذہب ہے۔ اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ دوسرے ملکوں پر حملہ کرتے اور وہاں کے لوگوں کی گردنیں کاٹتے اور ان کا خون بہاتے
اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے یہ کہتے کہ میں نے اپنی بادشاہی قائم کر لی ہے۔ لیکن جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور اس نے شیطان، گناہ اور موت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور اس زمین پر پاک روح کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی کا آغاز کیا، تو ذرا سوچئے میری بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، کہ دنیا کے بادشاہ اس زمانے میں اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے دوسروں کا خون بہاتے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر خدا کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے دوسروں کا خون نہیں بہایا، بلکہ ان کی خاطر اپنا خون بہا دیا۔ دنیا کے بادشاہ دوسروں کی جانیں لیتے تاکہ ان کی بادشاہی قائم ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی راستی، محبت اور صلح والی بادشاہی قائم کرنے کے لیے اپنی جان دے دی۔ آج جب آپ عشاء ربانی لیں تو یسوع مسیح کی اس قربانی کو یاد رکھیں، اور پھر آیت نمبر 10 میں مجھے اور آپ کو ایک بلاوا دیا گیا ہے، اور وہ بلاوا یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ بعض اوقات ہم اپنی انگریزی میں ہے be still and know that I am God۔ بعض اوقات ہماری پریشانیوں کی وجہ سے ہمارے اندر ہلچل مچی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم بہت زیادہ اپنی فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، ہم نیگیٹو لینگویج، منفی زبان استعمال کرتے ہیں، منفی باتوں پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اپنی مشکلات کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ خاموشی سے اپنے دل میں خدا پر بھروسہ رکھو، وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہیں نجات بخشے گا اور اس کا نام قوموں میں سر بلند ہوگا، ساری زمین پر سر بلند ہوگا۔ یہاں مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے خروج کی کتاب کا، کہ جب اسرائیلی لوگ مصر کی غلامی سے نکلے اور آزاد ہو گئے، تو فرعون اپنی فوجیں لے کر ان کے پیچھے آ گیا اور ان کو جو ہے دوبارہ سے اس نے جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ تو وہاں لکھا ہے خروج 14:13 میں، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو۔ خاموش ہو جاؤ اور خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خاموش ہو کر، اس کا مطلب ہے ٹرسٹ ان دا لارڈ، خداوند پر بھروسہ رکھو، خود کچھ کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہارے لیے لڑے گا، وہ تمہیں آزاد کرے گا، وہ تمہیں بحال کرے گا۔ نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی نجات کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے، جس نے اس خوشی کی خاطر جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ مسیح کی صلیب کی طرف دیکھتے رہیں۔ اور یہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، زبور 46 میں ذکر ہے کہ پانی شور مچا رہا ہے،
پہاڑ طغیانی سے ہل رہے ہیں۔ اگر آپ اناجیل اربعہ پڑھیں تو اس میں آپ کو ذکر ملے گا، متی کی انجیل باب نمبر 14، جب خداوند یسوع مسیح جھیل پر چلتا ہوا پہنچتا ہے اپنے شاگردوں تک رات کے وقت اور وہ ڈر جاتے ہیں، تو دیکھیں متی 14:27 میں خداوند ان سے فرماتا ہے، یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ تو آیت نمبر 28 میں پطرس ایک بڑی دلچسپ درخواست کرتا ہے۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی۔ پطرس جب تک خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھتا رہا ہے وہ پانی پر چلتا رہا ہے، لیکن جب اس نے اپنی آنکھیں خداوند یسوع مسیح سے ہٹا لیں اور ہوا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو وہ ڈر اس کے اندر دوبارہ آ گیا، بے اعتقادی اس میں آ گئی اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ لیکن خداوند یسوع ہماری بے اعتقادی کے جواب میں بھی، ہماری بے وفائی کے جواب میں بھی وفادار رہتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھا کر پطرس کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ پوائنٹ کیا ہے؟ آج ہم اپنے حالات کی خرابی اور مشکلوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھیں، زندہ مسیح کی صلیب کی طرف دیکھیں۔ وہ ہمیں تھام لے گا اور ہماری زندگی کی کشتی میں اس کے آنے سے ہوا تھم جائے گی، بھونچال رک جائے گا، طغیانی جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی اور امن اور سکون ہو جائے گا۔ اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا خدا سب قوموں میں سر بلند ہے، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے، اور وہ خدا آج یسوع مسیح کی صورت میں پاک روح کے وسیلے سے آپ کے اور میرے ساتھ ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔